بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حق و باطل کے اس پہلے فیصلہ کن مارکے کا ذکر کروں گا جس میں مشرکین مکہ کو ذلت آموز شکست ہوئی اور مسلمان جن کو مشرکین نے مکہ سے در بدر کر دیا تھا، اب وہ شان و شوکت سے مکہ میں یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جی ہاں سامعین، میں غزوہ بدر کی بات کر رہا ہوں۔ سامعین، ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، جنگ بدر کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ حالات و واقعات بتاتا چلوں جو جنگ بدر کا سبب بنے تھے۔ جی ہاں سامعین، یہ بات ہے جمادی الاولیٰ اور جمادی الآخر سن 2 ہجری نومبر دسمبر 623 عیسوی کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذی العشیرہ میں شرکت کی۔ سامعین، اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب میں ذو العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ سامعین، اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو غمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم برداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ سامعین، جس قافلے کا ذکر غزوہ عشیرہ میں کیا تھا، یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورہ تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا۔ درا حالے کہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد یعنی کہ 313 افراد تھے، جن میں سے 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 70 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا، اور 70 اونٹ تھے جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ
اور حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روخا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو دیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بئر روخا تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رحقان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جہینہ کے دو آدمی یعنی بصیز بن عمر اور عدی کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہذا اس نے فوراً زمزم بن عامر کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی، کجاوا الٹا کیا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن غضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے قرض دار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زریں تھے۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن حشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے حملہ آور نہ ہو جائیں اور اس طرح وہ دشمنوں کو بیچ میں نہ گر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور اس پر کچکچائے ہوئے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ اجمعین نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، ان سب کو بچا لیا ہے، لہذا واپس چلے جائیں۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھیں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت پوچھا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا، ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا۔ سامعین، جنگ بدر کا تذکرہ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیوز میں بھی جاری رہے گا، اور میں اپنی اگلی ویڈیو میں مکی لشکر کے ارادہ واپسی اور ان میں باہمی پھوٹ کے متعلق بتاؤں گا۔ سامعین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز کے بارے آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔